تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کا جو تعلق ہے وہ دعا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دعا میں کچھ ایسے کلمات، دعا میں کچھ ایسی اصطلاحات جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی اور دعا میں بولتے تو جا رہے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف نہیں۔ اس میں سے ایک اصطلاح، ایک لفظ توفیق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ توفیق کہتے کسے ہیں؟ توفیق کا مطلب کیا ہے؟ آج اس کے بارے میں قرآن و سنت سے سماعت کریں گے کہ توفیق کہتے کسے ہیں اور توفیق جو ہے ملتی کس کو ہے۔ یہ توفیق کا لفظ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر کے ذکر کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو دو کاموں سے باز رکھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ ایک فرمایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اور دوسرا فرمایا تھا کہ مال کے ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، برابر پورا تولا کرو۔ جب یہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا تو آپ کی قوم کہنے لگی، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ قوم نے آپ کی ان دو باتوں کا جواب دیا۔ قوم کہنے لگی، اے شعیب علیہ السلام، کیا آپ کی نمازیں آپ کو یہ حکم دیتی ہیں کہ آپ ہمیں اس عبادت سے منع کریں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، جو ہمارے بڑے کرتے رہے، آپ اسے ہمیں باز کرتے ہیں کہ آپ کی عبادت آپ کو یہ حکم دیتی ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ ان کے پاس بتوں کی پوجا کرنے کی دلیل کوئی نہیں تھی سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے تھے۔ پھر دوسرا وہ کہنے لگے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا آپ کی نمازیں آپ کو یہ حکم دیتی ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ہی مال میں اپنی مرضی کرنے سے روکے؟ مال ہمارا ہے، کمایا ہم نے ہے، آپ ہمیں ہی روکتے ہیں کہ ناپ میں تول میں کمی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی۔ جب مال ہمارا ہے تو پھر آپ ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ آپ ہمیں یہ حکم کیوں دیتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا، واہ بھائی، تم تو بڑے نیک، تم تو بڑے راہ دکھانے والے ہو۔ یعنی تنزیہ طور پہ انہوں نے کہا، جیسے جب کوئی شریف سا بندہ کوئی کام کرے نا دوسروں کو سمجھانے کی، یہ بات آج تک زمانے میں پائی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو پوری قوم نیک مانتی تھی، عقل مند مانتی تھی، لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ان کو ان کے کرتوتوں سے منع کیا، وہ طنز کرنے لگے، کہنے لگے تم تو بڑے درویش بنتے تھے، تم تو بڑے نیک تھے، تم تو بڑی اچھی باتیں کرتے، تم تو بڑی عقل رکھتے، پھر ایسا ہمیں حکم دیتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی۔ کہا کہ اے میری قوم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میرے رب نے مجھے روشن دلیلیں دی ہیں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرا رب مجھے رزق حسن عطا فرماتا ہے، اچھا رزق عطا فرمایا ہے۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور فرمایا کہ میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں میں اس کے خلاف نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تو رب کی عبادت کروں اور تمہیں بتوں کی پوجا کے لیے چھوڑ دوں، خود تو میں ناپ میں کمی نہ کروں، پورا تولوں اور تمہیں اس کی تلقین نہ کروں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف زمانے میں اصلاح چاہتا ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ درست ہو جائیں۔ مستطاعت، جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں کوشش کرتا رہوں گا۔
وما توفیقی الا باللہ، فرمایا یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہے۔ وعلیہ توکلت والیہ انیب، اور میں اللہ رب العزت پر ہی توکل رکھتا ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف ہی میرا رجوع کرتا ہوں۔ تو یاران محترم، برادران اہل سنت، اس لفظ توفیق کو حضرت شعیب علیہ السلام نے بیان کیا۔ توفیق کا مطلب کیا؟ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا اے میرے لوگو، تم فقیر ہو اور اللہ رب العزت غنی ہے۔ ہماری فقیری کا یہ عالم ہے، ہم اگر نیکی بھی کرنا چاہیں تو اپنے پاس سے نہیں کر سکتے۔ ہماری فقیری کا یہ عالم ہے، اگر ہم نیک عمل بھی کرنا چاہیں تو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں کر سکتے، ہم خدا کی توفیق سے کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی، یہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں، بڑی مشہور دعا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی دعا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول، کوئی ایسی توفیق نہیں، ولا قوت، کوئی ایسی طاقت نہیں جو گناہ سے روک سکے، کوئی ایسی توفیق نہیں جو نیکی پر ابھار سکے، الا باللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ اللہ ہی کی توفیق ہے جو نیکی کی طرف انسان کو لے کر جائے، اللہ ہی کی قوت ہے جو انسان کو برائی سے باز رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح اللہ جل وعلا نے اس توفیق کو قرآن مجید برہان رشید میں کئی جگہ پر اس مفہوم کو ذکر کیا۔ 8واں سپارہ ابتدائی آیا کریمہ، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، جو ایمان نہیں لے کر آتے، فرمایا محبوب اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں، ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور محبوب اگر قبر کے اندر مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اتنی بڑی بات کہ جسے قبر میں دفن کیا گیا ہے وہ اٹھ کر بتائے کہ یار یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، کہا محبوب اس حد تک ہم ان کے اوپر کرم فرما دیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کافروں پر ساری نعمتوں کو اکٹھا کر دیں، سب چیزوں کو جمع کر دیں، تمام انسانوں جنوں کو ان پر اکٹھا کر دیں۔ فرمایا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اتنا کچھ کر دیں کہ فرشتے نازل کر دیں، مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، ساری نعمتوں کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، فرمایا محبوب یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے گا تو ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ ہے توفیق باری تعالی، یہ ہے توفیق الہی جسے میسر ہو جائے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کچھ اعرابی ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ کلمہ پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو یوں اظہار کرتے کہ جیسے ہم نے بڑا احسان کر دیا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ قل لا تمنوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، علیہ اسلامکم، اسلام قبول کر کے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ تم پر تو میرے رب کا احسان ہے، تم نے احسان نہیں کیا بلکہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، ان ہداکم للایمانی، کہ اس نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، جو بھی آیا ہے خدا کی مرضی سے آیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے اور میرے رب کے انتخاب سے پڑھا ہے۔ آج ہم یہاں پہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج جب ہم یہاں پر آ کر بیٹھے نا، کوئی بڑے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب دعا کریں، ہم بھی ذرا جلدی مسجد میں آ جایا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا، بس گھر کی مصروفیت ہی ایسی ہوتی ہے۔
بھائی جہاں پہ انسان یہ سوچتا ہے وہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھے، یہ تو توفیق باری تعالیٰ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اتنی دیر اپنی بارگاہ میں بٹھا کے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ تم پر میرے رب کا احسان ہے۔ تو یہ توفیق کے 3 معنی بیان کیے گئے، توفیق کے 3 معنی بیان کیے گئے۔ ایک اس کا معنی تو یہ ہے، توفیق اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک خاص عنایت کا نام ہے، ایسی عنایت کہ جس بندے پر یہ عنایت ہو جاتی ہے اس کے دل میں 2 طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا نیکی میں دل لگ جاتا ہے، جسے توفیق باری تعالیٰ ملے اللہ جل وعلا کی طرف سے، اس کا نیکی میں رغبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں نمازی کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر مجھے چلا، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ بھائی آپ نے وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل کر آئے، آپ نے مسجد کا رخ کیا، مسجد کے صفوں میں آ کر کھڑے ہو گئے، مسجد کے صفوں میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اللہ کی ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، پھر آپ نے الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے یہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم تک آپ پہنچے۔ مجھے بتائیں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی صراط مستقیم باقی رہ جاتی ہے؟ اور کون سی صراط مستقیم ہے؟ آپ وضو کر کے مسجد میں آ گئے، اور کون سی صراط مستقیم ہے؟ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اور کون سی صراط مستقیم مانگ رہے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ثنا پڑھ رہے ہیں، اور کون سی صراط مستقیم مانگ رہے ہیں؟ اس صراط مستقیم کا مطلب یہی ہے کہ اے مالک تو نے اب تو نماز کی توفیق دی ہے، نماز کے بعد بھی نیکی کی رغبت عطا فرما، یہ صراط مستقیم مانگی جاتی ہے۔ تو دوسری کیفیت جس کے اوپر اللہ کی توفیق ہو جائے، دوسری کیفیت انسان کی یہ بنتی ہے کہ گناہوں سے دور رہتا ہے، چاہ کر بھی گناہوں کے قریب نہیں آتا، کوشش بھی کر لے تو گناہوں کے قریب نہیں آتا، کیونکہ رب نے اسے نیکی کی توفیق دے رکھی ہے۔ ایک تو اس کی تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف توفیق باری تعالیٰ کی، اکثر صوفیاء نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا اور اس پر اتفاق کیا، کہا توفیق جو ہے نا، توفیق یہ جو اسباب عبادت ہوتے ہیں ان میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام توفیق باری تعالیٰ ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اس نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے نیکی کرنے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اسے توفیق باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ کوئی انسان اگر خود چاہے کہ میں عبادت کروں، وہ نہیں کر سکتا، اس میں قابلیت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر قابلیت کی بات کریں تو کیا ابو جہل میں قابلیت تھوڑی تھی؟ ابو جہل جسے عمر بن ہشام کہا جاتا، ابو جہل کے جس کے بارے میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ قابلیت تھی تو میرے رسول پاک نے انتخاب کیا تھا، لیکن کیا تھا؟ توفیق نہیں تھی۔ قابلیت یہاں نہیں دیکھی جاتی، اس بارگاہ میں توفیق باری تعالیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف ابو جہل ہے جو قریش مکہ کا سردار ہے، لیکن دوسری طرف دیکھو ایک حبشہ کا غلام ہے۔ توفیق کی بات ہوتی ہے، ایک سردار مکہ ہے اور دوسرا حبشہ کا غلام ہے، ایک عمر بن ہشام ہے، دوسرا بلال حبشی ہے، لیکن جسے توفیق مل جاتی ہے پھر کیا اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات گئے، آسمانوں کی سیر کی، جنت الفردوس کے جلوہ گر ہوئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، بلال حبشی کو بلایا اور بلال کر پوچھا، بلال بتا تو صحیح کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں چلتے ہوئے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، میں نے جنت میں کے اندر تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ بھائی ایک ابو جہل ہے، دوسرا بلال حبشی ہے، جسے توفیق مل جائے پھر وہ حبشہ کا غلام نہیں رہتا بلکہ امت کا سردار بن جاتا ہے۔ تیسری تعریف، توفیق کی تیسری تعریف،
صوفیاء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ توفیق یہ ہے کہ کسی بندے کو انسان اس کے سپرد نہ چھوڑے بلکہ اپنے ذمے پہ لے لے. کسی کو اللہ رب العزت اس کے سپرد نہ چھوڑے بلکہ اس کے معاملات کو اللہ اپنے سپرد لے لے، اسے توفیق کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، کثرت سے حضور سے یہ دعا مروی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے میرے مالک، اے زندہ مالک، اے ہمیشہ رہنے والے مالک، میں تیری رحمت سے مدد حاصل کرتا ہوں. اور اے اللہ، پلک جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا مولا مجھے اتنا وقت بھی میرے سپرد نہ کرنا بلکہ میرے معاملات کو اپنے سپرد رکھنا. میرے معاملات کو میرے سپرد نہ کرنا، میرے معاملات کو مالک اپنے سپرد رکھنا. یہ دعا اکثر مانگا بھی کرو کہ یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ چھوڑ بلکہ اپنے سپرد چھوڑ، کیونکہ میں نہیں جانتا میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن تو نے تو مجھے بنایا ہے اور تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت بھی کرتا ہے. تجھے ہی پتہ ہے مالک کیا اچھا ہے کیا برا ہے. مالک مجھے میرے سپرد نہ چھوڑ، مجھے اپنے سپرد چھوڑ. اسی طرح پوچھا گیا صوفیاء سے کہ توفیق باری تعالی ملتی کسے ہے؟ یہ بات یاد رکھے، جسے توفیق مل گئی وہ جنتی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ حاکم و بادشاہ جو عدل کرے، انصاف کرے، صدقہ کرے اور اسے رب کی طرف سے توفیق ملی ہو. دوسرا وہ بندہ جو اپنے اعزا اقربا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، انہیں معاف کرے. تیسرا بندہ جو اپنی زندگی کو پرہیزگاری، عفت، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ گزارے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی لوگ ہیں. توفیق ملتی کہاں سے ہے؟ کہا گیا کہ تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور تقویٰ کی انتہا توفیق پہ ہوتی ہے. اب ایک سوال تو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ یارو جب نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے پھر ہمارا کیا قصور ہو گیا؟ جب توفیق اللہ کی طرف سے ہے، بھائی میں نیک عمل نہیں کر رہا تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں، میرا کیا قصور اس میں نیک عمل نہیں کر رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ کی توفیق ہر اس بندے کو ملتی ہے جس کی نیت پاک ہوتی ہے. ہاتھ میں شراب ہو لیکن چھوڑنے کی نیت ہو، اللہ اسے بھی توفیق دیتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ ولیوں کو توفیق ملے، ضروری نہیں کہ یہ حفاظان کرام کو ہی توفیق ملے، ضروری نہیں کہ علماء کو ہی توفیق ملے. جس کی نیت صاف ہے اللہ اسے کبھی نہ کبھی توفیق ضرور دیتا ہے. اپنی نیتوں کے قبلے کو درست کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان حج تو کرے لیکن نیت اچھی نہ ہو، انسان صدقہ تو کرے نیت اچھی نہ ہو، انسان نماز تو پڑھے لیکن نیت اچھی نہ ہو، فرمایا کوئی اجر نہیں ملے گا. لیکن جہاں پہ وہ لاکھوں خرچ کرتا تھا اس نے 10 روپے اچھی نیت سے خرچ کر دیے، یہ لاکھوں پہ بھاری ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی زندہ آباد. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت جو ہوتی ہے نا، نیت یہ عملوں کے برتن کی طرح ہے. نیت عملوں کا برتن ہے، برتن کی مثال ہے اس کی. فرمایا برتن کا اگر اندر صاف ہو نا تو جو بھی ڈالو گے وہ صاف ہوگا. اگر برتن کا اندر گندا ہو اور آپ اس میں دودھ ڈال دیں، کیا پینے کے قابل ہوگا؟ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری نیت جو ہے تمہارے عملوں کے لیے برتن ہے. اگر برتن صاف ہوگا تو نمازیں بھی پڑھ کر ڈالو گے تو اجر بھی بڑھ جائے گا. اگر نمازیں پڑھو گے لیکن برتن ہی گندا ہوا، اس کا اجر نہیں ملے گا. نیت کو درست کریں.
نیت کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک بستی تھی، اس بستی میں بارش نہیں برستی تھی، سارے لوگ وقت کے عالم کے پاس، وقت کے ولی کے پاس چلے گئے۔ اب ساری قوم اکٹھی ہے اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ غیب سے ندا آئی کہ اس پورے مجمع میں ایک گناہگار بندہ ہے، وہ گناہگار بندہ جب تک اس مجمع سے نکل نہیں جاتا، اس بستی سے چلا نہیں جاتا، تب تک اللہ اس بستی پر بارش نہیں برسائے گا۔ اتنے میں وہ گناہگار بندہ، جب اللہ کے ولی نے اعلان کیا وہ گناہگار بندہ جب تک نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں برسے گی، وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا۔ سنو نیت کا کتنا عمل دخل ہے۔ نیت پاک ہو جائے تو انسان کے اوپر کیسی رحمت خداوندی برستی ہے۔ اس نے وہیں پہ کھڑے کھڑے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ مجمع سے کوئی بندہ نہیں نکلا کہ رب کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو گئی، چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے ولی نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ندا کی، اے میرے مالک، کوئی بندہ بھی نہیں نکلا اور بارش بھی برس آئی۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندو، جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں دستک دیتا ہے میری رحمت ضرور استقبال کرتی ہے۔ انسان اگر نیت اچھی کر لے اور اگر نیتوں میں فطور آ جائے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اپنا بھیس بدل کے وہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے نکل پڑا۔ ایک انار کی دکان پہ جا پہنچا۔ بادشاہ اور اس کا وزیر اس انار کی دکان پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے کہا کہ جناب انار کے جوس کا ایک گلاس بنا کر دو۔ اس دکاندار نے کیا کیا، انار لیا اور اس کو جناب اس کا جوس نکالنے لگا، ایک ہی انار سے 2 گلاس بن گئے۔ وزیر دیکھا اور بڑے پریشان ہو گیا، بادشاہ نے دیکھا وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا، اپنے وزیر سے مشاورت کرنے لگا، کہنے لگا ہم ان سے ٹیکس تھوڑا لیتے ہیں، ان کو تو اتنی پرافٹ ہو رہی ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی تو بادشاہ نے، وزیر نے کہا ہو سکتا ہے حضرت وہ ایک انار میں زیادہ جوس ہو اس لیے اس کے 2 گلاس بن گئے، چلو ایک اور کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں ایک گلاس اور دے دو۔ جب اس دکاندار نے ایک اور گلاس بنانے لگا، اب کتنے انار لگ گئے وہ گلاس ہی نہ بھرے۔ بادشاہ دکاندار سے پوچھنے لگا، وہ دکاندار پہلے تو ایک انار سے 2 گلاس بن گئے تھے، اب اتنے انار تو نے نکال دیے لیکن ان سے ابھی 2 گلاس ہی پورے نہیں ہوئے۔ وہ دکاندار کہنے لگا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ نیت اچھی ہو تو پھر برکت بھی چھما چھم برستی ہے، اگر نیتوں میں فطور آ جائے تو برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے توفیق جو حاصل کرنا چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کے قبلے کو درست کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابہ کل بروز قیامت جسے بھی جنت ملے گی وہ رب ذوالجلال کی عطا سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو بھی اب اللہ کے فضل سے ہی جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں، اگر محمد کو بھی جنت ملے گی تو وہ بھی رب کی رحمت سے ملے گی، کسی کو کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی توفیق سے جنت ملے گی، کسی کو کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کی وجہ سے ملے گی۔ کہا ہاں مجھے بھی جنت ملے گی تو وہ بھی رب کی رحمت سے ملے گی، وہ بھی رب کی عطا سے ملے گی، وہ بھی رب کی توفیق سے ملے گی۔ تو یاران محترم، برادران اہل سنت، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی نیتیں کریں، ہم اپنے نیتوں کے قبلے کو درست کریں، اپنے نیتوں کے قبلے کو درست کریں۔ اور ہمیں یہ چاہیے، آج نا عجیب سا ماحول بن چکا ہوا ہے، لوگ اب گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں لوگ، اور میں تو کبھی تقریر بھی نہیں سنی لوگاں دی، لوگ فخر کرتے ہیں اس بات پہ، لیکن بھائی تو کون ہوتا ہے جو کہے میں مسجد میں نہیں جاتا؟ میرا رب ہے جو تجھے نہیں بلاتا۔ یہ رب کی طرف سے توفیق ہے جسے جتنی مل جائے۔ دیکھیں نا کہ میرا گھر ہو، میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، تو رب ذوالجلال کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اپنی نیتوں کے قبلے کو درست کریں۔ اگر نیت ہوگی کہ یار میرا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے تو پھر یاران محترم آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق ہوگی۔ اگر آپ یہی سوچیں کہ یار اللہ اکبر ہوگا تو پھر مسجد میں جائیں گے، پھر آپ کو کبھی بھی مسجد میں جلدی آنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر آپ کا یہ جی چاہے کہ جناب کل سے نمازیں پڑھنا شروع کروں گا، اگر ایسی نیتیں رکھیں گے پھر آپ کبھی بھی نمازوں پہ گامزن نہیں ہوں گے۔
اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ یا اللہ ابھی نماز کا ٹائم ہو، میں ابھی سے شروع کرتا ہوں، پھر آپ کو نمازوں کی توفیق ملے گی۔ اپنی نیتوں کو ہم درست نہیں کرتے اور گیلا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے نا، تو کئی لوگوں نے پلان بنایا ہوگا کہ جناب مسجد میں تراویح ہوگی اور ہم جناب پارک میں کھیلیں گے۔ جب ہماری نیتیں ایسی ہوں گی، پھر ہم کس بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے یہ اعتراض کریں کہ یا اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں رمضان کی روحانیت نہیں ملتی، ہمیں رمضان کا سرور نہیں ملتا۔ ہمیں اپنی نیتوں کے قبلے کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نیتوں کے فطور کو دور کرنا چاہیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کیسی توفیق آپ کو ملتی، کیسی توفیق میں ہم داخل ہوتے، کس انداز میں میرا رب نوازتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسجد میں جتنا ہو سکے کوشش کیا کریں مسجد میں آ کر بیٹھا کریں۔ اچھا یہاں بھی ایک پھر دکھڑا سن لیں، ہم دفتر جاتے ہیں نا، دفتر جاتے ہیں، اب یہ بھی نہیں آپ نے کرنا کہ جناب مسجد میں آ کر بیٹھ کے اب مولوی صاحب قاری صاحب جناب چکر لگا رہے ہیں کہ کب یہ جائیں تو میں مسجد کو بند کروں۔ ہمارا یہ بڑا ایک المیہ ہے، دفتر میں ہم دفتر کے ٹائم کے مطابق جاتے ہیں، دفتر میں ہم دفتر کے ٹائم کے مطابق جاتے ہیں، سکول میں ہم سکول کے ٹائم کے مطابق جاتے ہیں، لیکن مسجد ایک واحد گھر ہے جہاں ہم چاہتے ہیں میں اپنی مرضی سے جاؤں، اپنی مرضی سے آؤں۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں بھائی میں اپنی مرضی سے جاؤں، میں اپنی مرضی سے آؤں، ایسا نہیں کرنا۔ جو مسجد کے کھلے رہنے کا ٹائم ہے ہم نے اس ٹائم میں جا کر عبادت کرنی ہے۔ اذان ہو گئی ہے مطلب یہ کہ مسجد میں آ جاؤ، لیکن ہم آئیں اس ٹائم جب امام صاحب چوتھی رکعت میں ہوں، پھر ہم کہیں جناب مسجد بڑی چھیتی بند کر دیں دو قاری صاحب، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ ہم نے مسجد میں آنا ہے لیکن کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا، کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ جو مسجد کے کھلے رہنے کا وقت ہے اس وقت میں ہم نے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جتنی دیر ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، اللہ کے در میں بیٹھا کرو۔ یہ وہ در ہے جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہ وہ در ہے جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اور اگر چاہتے ہو نا رب کے خزانے ملیں، رب کے خزانے ملیں، تو ایک بات کرتا ہوں کہ یارو اللہ کے در پہ بیٹھو تو اس انداز میں بیٹھا کرو کہ کسی چیز کی طلب لے کر نہ آیا کرو، کسی چیز کی طلب لے کر نہ آیا کرو۔ طلب بھی ہو تو بے طلب ہو کے بیٹھا کرو، پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے کیسے انعام ملتے، کیسے کرم ملتے۔ اب ایک بندہ ہے نا، ایک مہمان آئے، اسے بندہ پوچھے جناب آپ کیا پئیں گے؟ وہ کہے جناب میں تو لسی پیوں گا۔ ہو سکتا ہے میزبان کی نیتوں میں سے دودھ پلاؤں، لیکن جب اس نے اپنی طلب کو اظہار کر دیا تو اب وہ جو اس نے اظہار کیا وہی اس کو مل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو یہی سوچ کے بیٹھے مالک تو جو عطا کر دے میں قبول ہے، یہ انداز لے کر رب کی بارگاہ میں بیٹھے۔ وہ کسی صوفی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تھا کہ جناب اویسیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ کسی چیز کی طلب ہے تو ان لوگوں میں بیٹھ جن کو طلب کوئی نہیں، کیونکہ جب آپ دیکھیں نا کوئی بندہ آ کے دروازے پہ بیٹھا ہو، کوئی بندہ دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اب آپ اسے ایک بار پوچھیں گے ہاں بھائی خیر ہے، وہ کہے گا جناب خیر ہی ہے، جناب خیر ہی ہے۔ جناب وہ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر پوچھیں گے او بھائی خیر تو ہے، وہ کہے گا ہاں جی خیر ہی ہے۔ وہ بیٹھا رہا، آپ پھر دیکھیں گے، آپ پھر پوچھیں گے او بھائی خیر تو ہے۔ اسی طرح جب رب کے در پہ بیٹھے ہوگے رب کی رحمت پوچھے گی، رب کی رحمت پوچھے گی بندے خیر تو ہے، اور آگے سے تم جواب دو جی خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ پھر بیٹھے رہو گے، پھر رب کی رحمت پوچھے گی او بھائی خیر تو ہے، پھر آگے سے بندہ کہے گا جی خیر ہی خیر ہے۔ او مجھے بتاؤ خیر ملے نہ ملے رب کی رحمت پوچھتی رہی، اس سے بڑی خیر کون سی ہے؟ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ تو یاران محترم برادران اہل سنت، ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی برکتیں اقوام عالم میں تقسیم کی جاتی ہیں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں رحمت عام کر دی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک استقبال رمضان المبارک کے سلسلہ میں سماعت کریں گے۔ آپ سبھی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جلدی بروقت تشریف لے کر آیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔